بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نیا پہلو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ روزانہ ہم نبی علیہ الصلوۃ کی زندگی کا ایک واقعہ نقل کریں گے اور آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ کی زندگی کے اہم واقعات جو آپ تک پہنچیں ان کو سن کر آگے ضرور شیئر کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر، مبارک سنت پر، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، یہ واقعہ کہ نبی علیہ السلام کے والدین جب دنیا سے جا چکے، اس وقت نبی علیہ السلام کو کتنا صدمہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ قافلے والے جب تجارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو راستے میں حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ میری صحت مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتی، لہذا میں یہیں قریب ہی اپنے ننیھال رک جاتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ قافلے والے چلے گئے۔ آپ یہاں 1 ماہ تک مقیم رہے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے اپنے لخت جگر جناب عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو بیمار ہو گئے تھے، ہم انہیں راستے میں ان کے ننیال چھوڑ کر آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حارث کو جناب عبداللہ کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ اسی اثناء میں آپ وفات پا گئے تھے اور لوگوں نے آپ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا تھا۔ جناب عبد المطلب کو جب اپنے فرزند عبداللہ کی وفات کی خبر ملی، آپ کو اور تمام بہن بھائیوں کو سخت صدمہ ہوا، کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں۔ مدینہ میں 1 ماہ تک قیام کیا۔ جب مکہ واپس ہوئیں تو مقام ابوا پر پہنچ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اب دیار غیر میں سفر کے دوران یہ حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی بن کر گرا کہ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور بہت زیادہ نبی علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سفر میں نبی علیہ السلام کے ہم رکاب تھیں، وہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئیں۔ ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ نبی علیہ السلام انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں اور بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت کی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔
ان کے بطن سے ہی محبوب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو یہ شدت غم سے نڈھال ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ام ایمن کی اس حالت کا علم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ام ایمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جگہ موجود ہے۔ یہ فرمانے لگیں، یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میرا رونا اس لیے بھی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ تو دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آیا اور اچھا لگا تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔